تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں. بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. انہوں نے ساری خامیاں بنو امیہ کے پلے میں ڈال دی اور ان کی خوبیوں پہ کیا ڈال دیے؟ اس لیے لوگوں کو وہ معاویہ یاد ہے جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی. تاریخ کو کہاں سے شروع کیا؟ حضرت علی کی جنگ سے. وہ معاویہ یاد ہے جس کی حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی. وہ معاویہ یاد نہیں جس کے لیے میرے آقا نے دامن اٹھا کے دعائیں مانگی تھی. وہ یاد نہیں. تم معاویہ کی ذات کو شروع کرتے ہو حضرت علی کی جنگ سے. میں معاویہ کو دیکھتا ہوں نبی پاک کے زمانے سے. تو وہ ساری خامیاں ان کے پلے میں ڈال دیں. اگو چڑھ گئی تاریخ عالمی مبلغ دے ہاتھ. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. کتابیں پڑھی تو بنو امیہ کا تذکرہ وہ حضرت اس طرح کرتے ہیں جنہیں بنو امیہ کوئی کمیاں دا خاندان ہے. ایسے ذکر کیا جاتا ہے بنو امیہ کا. دکھ لگتا ہے. بنو امیہ کو رگیدتے رہتے ہو اپنی تقریروں میں. بنو امیہ پہ تنقید کرتے رہتے ہو. بنو امیہ کی خامیوں کا ذکر کرتے رہتے ہو. بنو امیہ ظالم تھے, بنو امیہ نے یہ کیا. سنو اور لوگوں, ابتداباد کے لوگوں سنو اور پلے باندھ لو اس بات کو. میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ کے نکاح میں دی. 1 بیٹی ہاشمیوں کو دی, حضرت علی کو. باقی 3 بیٹیاں کن کو بیاہ کے دی تھی؟ تم بنی امیہ کا ذکر کرتے ہو کہ یہ کوئی کمیاں دا خاندان ہے. میرا نبی اپنی 3 بیٹیاں بیاہ رہا ہے اس خاندان میں. اور میرے نبی نے کہا تھا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی, میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا. میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہاں ایک جملہ کہا تھا حضرت عثمان کی سیرت پر. آپ کو بھول گیا ہو تو پھر تازہ کرواؤں گا آپ کو. اور بیٹیوں والوں جتھے دھی تنگ ہوئے, بیٹی ظلم کی چکی میں پس رہی ہو, دوسرا رشتہ بھی اٹھائی دیں دے ہو نا. اٹھائی دیں دے. کوئی بندہ دوسرا رشتہ وہاں نہیں دیتا. اور یہاں میری 40 بیٹیاں ہوتی. اللہ ہو, 40 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے, یہ جملہ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے تھل ڈال دی. وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے, میری 40 بیٹیاں ہوتی, میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور نوجوانوں مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی. میرے آقا نے چندے کی اپیل کی تھی, 7 کا پلاٹ خرید کے جو مسجد میں شامل کرے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ زور سے بولو. ہاشمی کے بنو امیہ. کنواں ایک تھا پانی کا, میٹھے پانی کا, یہودی بیچتا تھا. میرے آقا نے کہا جو آدمی خرید کے وقف کرے اپنا حصہ عام مومن کے برابر رکھے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. تم بنو امیہ کو رگڑا لگاتے رہتے, بنو امیہ کو رگڑتے رہتے ہو. یہ کوئی معمولی خاندان ہے؟ میرے نبی کی اہلیہ رملہ کنیت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے, حضرت معاویہ کی بہن ہے. یہ میرے نبی نے شادی کس خاندان میں کی تھی؟ بنو امیہ. تم اس کو رگڑا لگا رہے.
مکہ فتح ہوا، میرے نبی مکے میں داخل ہوئے. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ جائے محمد اس کو امن دے دے گا. پھر میرے نبی بولے روک سکتے ہو تو روکو، منع کرو. میرے نبی نے فرمایا علماء کرام، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ میں کروں گا تو یہ لوگ اس وقت سبحان اللہ کہیں گے. آپ تو عربی سمجھتے ہیں، آپ عربی سن کے کہیں گے. میرے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کی گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے گا محمد اس کو بھی امن دے دے گا. یہ ابو سفیان کون ہے؟ کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ میں کوئی منفی رنگ اختیار نہیں کرنا چاہتا. مکے میں ہاشمیوں کے گھر نہیں تھے؟ حضرت عباس کا گھر کہاں تھا؟ حضرت علی کا گھر کہاں تھا؟ حضرت عباس کا گھر مکے میں، حضرت علی کا گھر مکے میں. لیکن کس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دی؟ ابو سفیان. ہاشمی ہے کہ بنو امیہ؟ ہر تقریر میں آپ بنو امیہ کو رگڑا لگاتے رہتے. اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے، اللہ آپ کو سیدھے رستے پہ لائے، اللہ آپ کو صحابہ کے معاملے میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، فلاں تاریخ نے یوں لکھا اور فلاں تاریخ نے یوں لکھا. تاریخیں ہم نے بھی پڑھی ہیں،